اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال ہے، خشوع و خضوع کا حصول اس کے لیے کیا عمل درکار ہے؟ خشوع و خضوع کے لیے پہلی بات تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے جب اللہ اکبر کہا ہے تو اب میری حیثیت کیا ہوگی، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب تم دنیا میں نہیں رہے، تکبیر تحریمہ کہا ہے، حرمت والے علاقے میں چلے گئے ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، کہ جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتا ہے تو معراج پہ چلے جاتا ہے، اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے۔ اب عام جگہ پہ نہیں ہیں، آپ دربار الہی میں آ گئے۔ جب یہ تصور نہیں ہوگا کہ میں شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوں ایک غلام کی حیثیت سے، خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا؟ نمبر 2، اس میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، تو جب اللہ سے باتیں کرنی ہیں تو نماز کے اندر جو جملے سکھائے گئے ہیں آپ کو اس کے معنی اور اس پہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، نہ معنی جانتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ وہ خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا؟ اب تو امام صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جب جو تلاوت کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، وہ ایک لے میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ پڑھنا اسی طرح چاہیے جہاں خوشی کی بات ہے تو تلاوت سے پتہ چلے کہ خوشی ہو رہی ہے، اور جہاں غم کی بات ہے، ڈر کی بات ہے، تو وہاں ڈر کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا امام کعبہ جو ہیں یا امام مسجد نبوی ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے رکعت طاری ہو جاتی ہے ان پر، مجھ پہ نہیں ہوتی، ان کو سمجھ آ رہی آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ تو اس کا ترجمہ سیکھیے، پہلے یہ سمجھیے کہ کہاں چلے گئے ہیں، پھر پڑھنے آپ نماز نہیں گئے، نماز کو قائم کرنے گئے ہیں، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر عہد کیجئے، اور جتنی باتیں اللہ سے اس نماز میں کر لی ہیں یا عمل کیے ہیں اس کو اگلی نماز تک دنیا میں قائم کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے تو خشوع و خضوع دن بدن ترقی کرتا چلا جائے گا، آپ تقویٰ کی منازل طے کر لیں گے۔ شاید میں بات سمجھا سکا۔